السلام علیکم۔ چلو آج ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو ہمیں دعا کا اختیار کیوں دیا؟ اس لیے کہ جو اس کے بندے کی چاہت ہے، اگر وہ اس کے لیے مجھے منائے، تڑپ کر مانگے، میں اسے وہ عطا کر دوں گا۔ حالانکہ ہمارا مقدر وہ پہلے ہی لکھ چکا ہے، پھر بھی اس نے ہمیں دعا کا اختیار دیا، تو یہ اس کی شان ہے۔ اس نے ہم نہ چیزوں کو اپنے مقدر بدلنے کے لیے دعا جیسا اختیار دیا، تو کیا نہ پھر ہم اس اختیار کو بھرپور استعمال کریں۔ اور جانتے ہو، تم جب تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے، جب ملتی ہے دعا کی توفیق، تو اس کا مطلب وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ بے شک اس کے ہر فیصلے بہترین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دوں گا۔ جس طریقے سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دوں گا۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جب وہ دو جہانوں کا مالک خود کہہ رہا ہے میں دوں گا، مانگو مجھ سے، تو کیا وہ ہمارے مانگنے پر ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے مانگنے پر ہمیں مایوس کرے گا؟ ارے نہیں، کبھی نہیں۔ وہ تو انتظار میں ہے کب ہم اس سے مانگیں، کب وہ ہمیں عطا کرے۔ جب ہم مانگتے ہیں اس سے، وہ ہمیں ناقبول ہونے کے وسوسوں میں نہیں کھو جانا چاہیے، بلکہ اس پر یقین رکھنا چاہیے جو کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میں تو کہتی ہوں اللہ سے ناممکن چیز بھی مانگو تو یقین رکھو اس ذات پر کہ وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ بے شک وہ دینے میں دیر کر سکتا ہے، مگر کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں، مجھ سے جس طرح کا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ اب آپ پر ہے، آپ اس سے کیسا گمان کرتے ہیں۔ ذرا سی دیری اس کی طرف سے انکار سمجھتے مایوس ہو جاتے ہو، یا اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ اپنے رب پر کامل یقین رکھ کر اپنے رب کو اپنی چاہت کے لیے مناتے ہو؟ یاد رکھیے گا، دیری کا مطلب انکار ہرگز نہیں ہوتا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ کیا پتہ اللہ منتظر ہو، تم مجھ سے مانگو، وہ تمہاری چاہت کو تمہارے مقدر میں لکھ دے۔ کیا پتہ اس نے تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت لکھی ہو پہلے سے ہی۔ یہ ذرا سی دیری بس تمہیں اس سے قریب کرنے کا بہانہ ہو۔ کیا پتہ تمہاری دعاؤں پہ اللہ کن کہنے والا ہو۔ کیا پتہ جس کو تم رکاوٹ سمجھ رہے ہو اسے تمہارے لیے اللہ وسیلہ بنانے والا ہو۔